في قصة سيدنا عيسى عليه السلام والتسليم وما فيها من العبر والحكم سورة المائدة تفسیر ابن کثیر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم أما جاءك من الحق. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے وَقَفَّيْنَا بِآثَارِهِمْ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ. اس سے پہلے ہم ساری آیات میں بنو اسرائیل کے احوال پڑھ رہے تھے جو بنو اسرائیل بھی کہلاتے ہیں، یہود بھی کہلاتے ہیں،
امت موسیٰ علیہ السلام بھی کہلاتے ہیں، اور جن کے پاس اللہ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کے بھیجا، اور اللہ نے ان کو بڑی جامع کامل کتاب عطا فرمائی، کتاب تورات۔ تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے، یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک نظام یاد رکھے ہوتا ہے دنیاوی، اور ایک نظام ہے اخروی۔ اسی طرح ایک نظام ہے جسمانی اور ایک نظام ہے روحانی۔ تو اللہ نے جب مخلوقات کو پیدا فرمایا اور اللہ نے ملائکہ کو نور سے پیدا فرمایا، اور ملائکہ میں قوت ملکیہ ہیں، خیر ہی خیر ہے، ان میں شر ہے ہی نہیں، وہ معصوم قوم اللہ کے حکم پہ چلنے والے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ ہرگز نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ کا حکم وہی کرتے ہیں جو خدا فرماتے۔ پھر ملائکہ جو ہیں ان کو بھی اللہ نے تقسیم فرما دیا ہے، اور ملائکہ کی تعداد جو ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ نے قرآن میں واضح بتلا دیا ہے، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، آپ کے اللہ کا جو لشکر ہے نورانی، اس کو کوئی نہیں جانتا مگر اللہ کے سوا۔ پھر ملائکہ جو ہیں نا جی، ان کو اللہ نے مدبرات امر بنا دیا ہے، ان کے ذمہ کام ہے۔ بعض ملائکہ کے ذمہ تو انسان کی حفاظت ہے، وہ حفظہ کہلاتے ہیں۔ بعض فرشتے ہیں جن کے ذمہ انسان کے اعمال کی کتابت ہے، وہ کرامن کاتبین کہلاتے ہیں۔ بعض فرشتے ایسے ہیں جن کو سیاحین فی الارض کہا جاتا ہے، وہ زمین میں چلتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، اور جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے حفتہم الملائکہ، وہ اوپر آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بعض فرشتے جو ہیں ان کے ذمہ قبض ارواح ہے، کسی کی روح کا قبض کرنا۔ اسی طرح بعض فرشتے ایسے ہیں جن کے ذمہ قوموں پہ عذاب نازل کرنے کی ڈیوٹی ہے۔ یعنی ملائکہ تفویض ہیں جمیع امور۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے، یعنی یہ زمین میں سب سے پہلی مخلوق یاد رکھو جن ہیں، اور آسمانوں میں سب سے پہلی مخلوق فرشتے ہیں۔ زمین میں اللہ نے سب سے پہلے جنوں کو بھیجا، وہ آئے زمین میں آباد ہوئے، توالد تناسل ہوا، بڑھتے گئے، لیکن پھر انہوں نے فساد شروع کر دیا، اللہ کی نافرمانی، کفر، شرک، عصیان، بے حیائی۔ اللہ نے پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو مار مار کے ان کو قید کر دو۔ تو ان جنات کو ان فرشتوں نے اتنا مارا اور ان کو جزائر میں پھینکا، پہاڑوں میں پھینکا، غاروں میں پھینکا، تتر کر دیا، ان کی طاقت کو ختم کر دیا۔ یعنی وجود ختم نہیں ہوا، جن رہے باقی۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے ارادہ فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کا،
اور اشرف المخلوقات جو ہے وہ انسان ہے. یہ تو ہمارے بھائی یا تو محبت کے غلب میں اندھے ہو جاتے ہیں یا پھر آمدن ضد کرتے ہیں کہ انبیاء کو بشریت سے نکالتے ہیں، پھر باقی رہ کیا گیا؟ جن کے عقیدے میں یہ ہے کہ نعوذ باللہ توبہ توبہ تو نبی بشر نہیں ہوتے، وہ تو نور ہوتا ہے، وہ تو اللہ کے نور کا ٹکڑا ہوتا ہے، اس کا تو سایہ بھی نہیں ہوتا ہے. یہ ایسے غلط نظریات ہیں کہ یا تو وہی بات ہے کہ آدمی کو محبت میں آ کے پاگل ہو جاتا ہے اور ایسی باتیں کہتا ہے. اب دیکھیں نا، آدمی کو کسی سے محبت ہو تو وہ کہتا ہے کہ یہ مجھے میرے بیٹے کی تصویر جو ہے چاند میں نظر آ رہی تھی، اس کا تعلق ہے، وہ سوچتا ہے، کوئی کہتے نہیں یہ بڑھیا بیٹھی چرخا کاٹ رہی تھی. ہر کسی کی سوچ ہے. کسی نے کسی کو بڑھیا کو بٹھا دیا، کسی نے اپنے لیڈر کو بٹھا دیا، کسی نے اپنے محبوب کو بٹھا دیا، جیسے ان کے باپ کی جاگیر ہے، جو چاہیں آسمان پہ بٹھا دیں. یہ خیالات ہیں، جہالت ہے. آدمی حب الشیء یعمی ویصم، عربوں کی محاورہ ہے کہ کسی چیز کی محبت جو ہے آدمی کو اندھا بھی کر دیتی ہے، بہرا بھی کر دیتی ہے. پھر وہ دیکھتا بھی کچھ نہیں اور کسی کی سنتا بھی نہیں. تو یہ بھی اسی طرح انہوں نے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ بشریت انبیاء کا انکار کر کے ایک تو کافر ہو گئے، دوسرا انسانیت کی توہین. سب سے اشرف المخلوقات جو ہے یاد رکھو انسان ہے، اور اسی اشرف المخلوقات میں ہی تو اللہ نے نبی بھیجے ہیں. اللہ نے فرشتوں سے نبی نہیں بھیجے، اللہ نے جنات میں سے نبی نہیں بھیجے. باقی تو چلو چھوڑو نا، حیوانات ہیں یا حشرات ہیں یا کیڑے مکوڑے ہیں یا نباتات ہیں جمادات ہیں، ان کا تو سوال ہی نہیں نا. مخلوق جو تھی وہ 3 قسم کی تھی، مکلف جو فرشتے اور جن اور انسان. لیکن اللہ نے حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم سب انسان. اور یہ شرف بھی انسان کو ملا ہے کہ جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. باقی ساری مخلوق کو اللہ نے حکم دیا کن ہو جا بس ہو جا، لیکن ایک آدم کی شان ہے کہ خلقتہ بیدی، اللہ فرماتے اس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. انسان اندازہ کرو خدا کے ہاتھ، ہمارا ایمان ہے جیسے اس کی شان کو زیبا ہے، کامیابی کو بشان ہی اللہ کے ہاتھ ہیں. بعض کہتے ہیں نا جی نہ وہ ہے نہ کرو جی، ہاتھ نہیں مانا ہے قدرت، مانا ہے طاقت. ہاتھ نہ مانو پھر تو اللہ کا جسم ماننا پڑ جائے گا. تو ہاتھوں کا انکار کرے، خدا بغیر ہاتھوں کے ہے. پھر اچھا خدا آپ نے ڈھونڈا جس کے ہاتھ ہی نہیں ہے. بے وقوفی کی باتیں ہیں، کم عقلی کی باتیں ہیں. اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ جو صفتیں، جو اسماء اللہ نے قرآن میں اپنے خود بیان فرمائے ہیں یا حضور پاک کی زبان سے بیان فرمائے، ہمارا ایمان ہے. نؤمن بذاتہ و بصفاتہ ما اثبتہ اللہ فی کتابہ او علی لسان رسولہ من غیر تعطیل ولا تکییف ولا تشبیہ ولا تمثیل. ہم اللہ کی ذات پر بھی ایمان ہے، لیکن کیسا لا لیس کمثلہ شیء. اللہ کی صفات پر بھی ہمارا ایمان ہے، لیکن وہ صفتیں جو قرآن میں ہیں، جو نہیں ہے نا، خود نہیں بنائیں گے ہم.
جو اللہ نے اپنی صفات کا ذکر قرآن میں فرمایا، جیسے فرمایا انہ سمیع بصیر، وہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے. تو اب قوت سمع یعنی سننا اور دیکھنا یہ اللہ کی صفتیں آ گئی. اسی طرح فرمایا لا تخافا اننی معکما اسمع وارا. اللہ نے فرمایا موسیٰ ہارون تو مت ڈرو فرعون سے، کیوں ڈرتے ہو، میں جو تمہارے ساتھ ہوں. اب اس میں بھی وہی ہوا کہ بعض جہالت کی وجہ سے اور بعض عشق کی وجہ سے اور بعض جو ہیں ضد کی وجہ سے مغالطوں میں مبتلا ہو گئے. انہوں نے کہا جی اللہ جب ساتھ ہے، ہر تیسرے کے ساتھ چوتھا اللہ ہے، چوتھے کے ساتھ پانچواں اللہ ہے، اللہ ہماری شاہ رگ سے بھی قریب ہے، تو معنی یہ ہے کہ اللہ بندے کے اندر ہے. انہوں نے یہ معنی بنا لیا. انہوں نے کہا ظاہر میں تو علی تھے نا، لیکن اللہ حلول کر گئے تو مولا علی بن گئے. اس لیے اب وہ خدا کو بھی اتنا نہیں پکارتے جتنا حضرت علی کو پکارتے ہیں. یعنی مسلمانوں کا تو سلام ہے نا السلام علیکم، دوسرا کہے گا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ان کا سلام بھی اپنا ہے، یا علی مدد، انہوں نے کہا علی مدد، انہوں نے کہا مولا علی مدد. سلام جناب نہیں، وہ مستحق ہی نہیں سلام کی، سیدھی بات ہے. سلامتی تو ان پر ہو نا جن پہ ایمان ہو، جن میں ایمان ہی نہ ان کے لیے کیا سلام. تو بہرحال ان کا ہی عقیدہ ہو گیا. اچھا جب ان کا عقیدہ ہو گیا تو اسی طرح ہمارے بعض اہل بدعت جو تھے نا جی اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے، وہ بھی اپنے پیروں کے اس میں ایسے الجھے ہیں، ایسے یعنی مبتلا ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی یہ جو بزرگ ہے نا یہ بھی بس ظاہر میں بشریت کا لباس انہوں نے اوڑا ہوتا ہے، اندر تو خود خدا ہے نا. ان کا بھی یہ عقیدہ ہے اللہ معاف کرے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. انہوں نے بھی یہ عقیدہ رکھا. جب پیروں کے بارے میں یہ عقیدہ تھا تو سب سے بڑی شان تو حضور کی تھی نا. انہوں نے کہا حضور تو خود خدا ہے نا، ان میں تو خدا اترا ہے نا، پتہ نہیں گھنٹے کے لیے یا 2 گھنٹے کے لیے، یہ تو خود خدا ہے. جو مستوی تھا عرش پہ خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. وہ کہتے ہیں جو عرش پہ خدا تھا نا مدینے میں جب آئے مصطفیٰ تھا، وہ کہتے ہیں معراج والی رات جب حضرت جبریل علیہ السلام ساتھ گئے اور سدرۃ المنتہا کے بعد جب رف رف آئی حضور کو لینے کے لیے تو جبریل کھڑے ہو گئے. حضور رف رف پہ سوار، رف رف کا معنی ہوتا ہے یاد رکھو جیسے یہ مصلی بچھا ہوا ہے نا، ایسے ایک قالین کا ٹکڑا یوں سمجھ لو، ایک قالین کا ٹکڑا ہو اس پہ کھڑے ہو جائے وہ اڑ جائے، وہ رف رف. علی رفرف خضر ابقری حسان، قرآن نے اس کا ذکر بھی کیا ہے. قرآن میں تو حضور رف رف پہ کھڑے ہوئے اور رف رف آپ کو لے کے چلتے. تو اسراء اور معراج میں یاد رکھو کہ 3 سواریاں استعمال ہوئی ہیں. سب سے پہلے براق کہ جب میرے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے روانہ ہوئے تو براق تھے. براق کیا تھا؟ حضور نے فرمایا کہ ایک سواری تھی، گدا سے بڑی تھی، خچر سے کچھ چھوٹی تھی، اور فرمایا کہ وہ کوئی عجیب سواری تھی. یضع قدمہ حین ینتہی بصرہ، جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہی قدم پڑتا تھا.
تو سب سے تیز رفتار کیا ہے؟ روشنی. دیکھو نا، 1 سیکنڈ میں آدمی کی نظر آسمان پہ پہنچ گئی. یہ تو درمیان میں دیوار آ گئی نا، اگر یہ نہ ہو تو گئی. اسی لیے کسی نے کہا تھا اٹھے تو بجلی پناہ مانگے اور گرے تو کھانا خراب کر دے. نظر تو ایسی بلا ہے. تو اب جس کی رفتار اتنی ہوگی 1,80,00,000 سیکنڈ میں روشنی طے کرتی ہے. اچھا جب 1 سیکنڈ میں تو 1 منٹ میں کتنے کروڑ طے کر جائے گی؟ سیدھا 60 کروڑ تو سیدھا ہو گیا نا. تو اب مکے سے بیت المقدس جاتے ہوئے کتنی دیر لگے گی جب سواری اتنی تیز ہو؟ خود سوچیں. پھر کو مشکل ہے بھئی. آج تم نے جہاز بنائے ہیں کہ جو آپ کو مثلا یہاں سے انڈیا 5 گھنٹے میں پہنچاتے ہیں. اب ایسے جہاز بھی آ گئے ہیں جو 3 گھنٹے میں پہنچ. اب ایسا کنکارڈ بھی آ گئے جو 1 گھنٹے میں پہنچ جائے. اب ایک اور جہاز آنے والا ہے جو آواز سے بھی 4 گنا زیادہ تیز رفتار ہے. تو اگر ایک ہوائی جہاز 1000 میل کا سفر گھنٹے میں کرے تو مطلب یہ ہے کہ مسجد اقصی اس ہوائی جہاز پہ ہم جائیں تو 1 گھنٹے میں پہنچیں گے. اور اگر ہم راکٹ میں بیٹھ جائیں تو وہ تو جناب 10 منٹ میں پہنچیں گے. کیونکہ راکٹ کی رفتار تو الگ ہے نا. تو اگر انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں اتنی تیز رفتار ہیں تو اللہ نے جو سواری بھیجی تھی یعنی وہ اتنی سست تھی کہ وہ مہینے لگا دیتی. ایک صفت تو حضور نے یہ بیان کی کہ جہاں نظر پڑے وہاں قدم پڑے. ایک اور دوسری صفت کیا بیان فرمائی کہ جب چڑھائی ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا ہر آدمی گھوڑی پہ سواری تو کرتا ہے نا. تو دیکھا ہوگا جب چڑھائی چڑھنے لگے یا اونٹ پہ تو پھر بھی مشکل ہوتی ہے. آدمی کو لگام پکڑنی پڑتی ہے کہ کہیں میں پیچھے نہ جا پڑوں نا. وہ یوں ہو جائے گا نا آدمی. اچھا اترنا پڑے تو پھر بھی آدمی لگام کو قابو کرتا ہے کہ کہیں میں منہ کے بل نیچے نہ جا گروں. توازن نہیں قائم رہتا نا. یا یوں ہو جائے گا یا یوں ہو جائے گا. تو ایک لطیفہ مشہور ہے نا کہ کسی نے اونٹ سے پوچھا کہ تمہیں چڑھائی میں تکلیف ہوتی ہے یا اترنے میں تکلیف ہوتی ہے؟ کہا باہر 2 لعنت، دونوں میں لعنت ہو، دونوں میں تکلیف ہوتی ہے. تو چڑھائی میں بھی تکلیف ہوتی ہے، اترائی میں بھی تکلیف ہوتی ہے. اب صفت پہ غور کریں. حضور نے فرمایا ایک تو براق کی صفت کیا ہے؟ اچھا براق برق سے ہے. بعض علماء نے فرمایا یعنی اس کا رنگ ایسے چمکتا تھا جیسے روشن چیز چمکنے والی. بعض نہیں برق سے ہے جیسے بجلی کونتی ہے نا، اس سے ایسے کون جاتی اسپیڈ سے. اچھا دوسری صفت کیا بیان کیا؟ آپ نے فرمایا کہ جب اونچائی آتی نا تو وہ سواری بھی عجیب تھی، اس کے اگلے قدم چھوٹے ہو جاتے ہیں اور جب اترنے لگتی اگلے قدم بڑے ہو جاتے تاکہ حضور کے توازن میں فرق نہ آئے. حضور بالکل سیدھے بیٹھے رہے، نہ آپ کو یوں ہونا پڑے نہ یوں ہونا پڑے. اور وہ خود بخود. اور اس سے ہمیں ایک سبق اور بھی ملا کہ وہ برق اڑ نہیں رہی تھی، چل زمین پہ رہی تھی. تب بھی تو ضرورت تھی نا اس کی کہ اگلی ٹانگیں اونچی ہوں یا چھوٹی ہوں. اگر اڑ رہی ہو تو پھر ٹانگیں چھوٹی بڑی ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ اکبر اللہ. اور اتنی تیز رفتار سے جاتے ہوئے بھی سارے منظر حضور کو دکھلاتے گئے. حالانکہ براق اتنی تیز رفتار ہے لیکن حضور کو سارے منظر راستے کے دکھلاتے گئے. حتیٰ کہ حضور نے فرمایا کہ میں نے دیکھا اند کسیب احمر، ایک سرخ رنگ کی ریت کا ٹیلا ہے، اس کے دامن میں قبر ہے اور اس قبر میں میں نے دیکھا کہ میرا بھائی موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں. مقصد یہ بھی دیکھتے جا رہے ہیں، سب دیکھتے جا رہے ہیں.
تو ایک سواری کیا تھی یاد رکھو براق. اس کے بعد جب آسمانوں کے لیے حضور گئے ہیں تو راجی روایات ثم عرج بی الی السماء، پھر سیڑھی. اسی لیے جو لنگڑا ہو نا اس کو عربی میں کہتے ہیں اعرج. اعرج کیوں کہتے ہیں؟ وہ بھی تو یوں کر کے چلتا ہے نا، جیسے آدمی سیڑھی پہ چڑھتا ہے تو اوپر نیچے ہو کے چڑھتا ہے نا. اسی لیے ذل معارج یعرج الیہ الملائکہ. تو سیڑھی پہ اچھا اب پہلے زمانے میں تو خیر یہ ہے کہ بھئی اشکال تھے نا جی کہ یار وہ سیڑھی کیسے 500 سال کا سفر ہے زمین و آسمان کے درمیان میں 500 سال کا سفر ہے تو یہ تو 7 آسمان ہے 3500 سال کا سفر ہو گیا سیڑھی کیسے ہوگی. اب تو مسئلے حل ہو گئے نا جب سے لفٹ آ گئی ہے یہ آپ کے ایکسیلیٹر آ گئے ہیں کہ آدمی کھڑا ہوا یوں 1 سیکنڈ میں اس نے 104 منزل پہ پہنچا دیا. یہ جو بڑے بڑے ٹاور ہیں نا جیسے شکاگو میں ہے ٹورنٹو میں ہے ایفل ٹاور ہے تو وہاں لفٹ کے ذریعے آدمی اوپر جاتا ہے نا. ابھی تو خیر آپ کے دبئی میں بھی ہے جو اونچا ٹاور ہے. اچھا آپ ایکسیلیٹر پہ کھڑے ہیں وہ خود بخود اوپر جا رہے. تو اگر انسان ایسی چیزیں بنا سکتا ہے تو حضور کے لیے اللہ پاک نہیں بنا سکتا کہ بس سیڑھی پہ قدم رکھو اور جاؤ. اور پھر ایک ایک آسمان پہ حضور گئے. ہر آسمان پہ جبریل کو روکا گیا. دیکھیں اللہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ نظام اپنا مضبوط رکھو. ایمان سے کہیں کتنے دکھ کی بات ہے. یہ تو ان سے پوچھو نا جن کے پھول جیسے بچے شہید ہوئے ہیں ان ماں بہنوں سے پوچھو نا جا کے. ان میں پتہ نہیں کتنی بیچاری پاگل ہو جائیں گی کتنی بیمار ہو جائیں گی کتنے کے ہارٹ اٹیک ہو جائیں گے پتہ نہیں کتنی بیچاری بچیں گی کتنی بیچاری نہیں بچیں گی. انہوں نے کیا گزری ہوگی ذرا دیکھیں. اللہ نے تو ہمیں سب کو سمجھایا ہے کہ آسمانوں پر فرشتے ہیں لیکن پھر بھی باقاعدہ انتظام ہے دروازے ہیں پہرے لگے ہوئے ہیں. تو اللہ سکھلاتا ہے میرے بندے میں نے خدا ہو کہ اتنا سیکیورٹی رکھی ہوئی ہے تم بندے ہو کہ بھی سیکیورٹی نہیں رکھتے ہو. خدا کو کیا جواب دو گے؟ ایک ایک مدرسے میں 2-2 ہزار طالب ہے 1600 طالب ہے. ہمارے اپنے دینی مدرسوں کے اندر 3-3 ہزار 4-4 ہزار 6-6 ہزار 8-8 ہزار طالب ہے. آج کل تو سیکیورٹی سسٹم بڑا آسان ہے کیمرے لگا دیں ایک ایک پل کی آپ کو رپورٹ ملے گی لیکن اس کی بھی پھر حفاظت ہو کیونکہ جو توڑنے والے ہیں وہ پہلے کیمرے کو اس کو ڈسکنیکٹ کر دیتے ہیں کیمرہ کام ہی نہیں کرتا. یار کچھ بھی نہ کرو ہر سکول کی چھت پہ 2 سپاہی کھڑے ہو جائیں ٹھیک ٹھاک جدید اسلحہ لے کے اور راؤنڈ لگاتے رہے. مجال ہے کوئی قریب ہے ایک ایریا ہونا کہ اس ایریے سے آگے کوئی گاڑی نہیں جا سکتی لیکن ہمارے یہاں تو گاڑی بھی غریب بھی روکتے ہیں. ہمارے ہاں غریب آدمی جا رہا ہو نا اس کی گاڑی کو ہر جگہ روکیں گے بڑے آدمی کی گاڑی کو سلوٹ بھی کریں گے راستہ بھی دیں گے. اور انہیں بڑے آدمیوں میں تو شیطان ہوتے ہیں. غریب کیا کرے گا بیچارے جس کی روٹی نہیں ہے سارا دن مٹی پہ کماتا ہے وہ کیا کہ شام کو دہشت گردی کرے گا. یہ پیٹ بھرے لوگ ہیں جو پیسوں کے لیے کراتے ہیں اور کرواتے ہیں ایمان بھی بیچتے ہیں ضمیر بھی بیچتے ہیں. بوریاں بوریاں بھر کے آ جاتی ہیں پیسوں کی ان کو بدبختوں کو. مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلتے. اچھا ان کو کیا فرق پڑتا ہے تم ایک بوری نوٹوں پریس میں چھاپ کے بھیج دینے تو اصلی نوٹ تھوڑے.
یعنی ہر حال. اب دیکھیں اللہ کا نظام دیکھیں کہ اور جبریل صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جب پہنچے مسجد اقصی، صخرہ جو پہاڑ ایک پتھر تھا بڑا، وہاں جا کے اپنی انگلی سے سوراخ کیا اس میں، اور براق کی رسی اس کے ساتھ باندھ کے پھر حضور کو مسجد میں لے کے گیا. کیا براق جبریل سے بھاگ جاتی؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ یعنی کسی نے پوچھا تھا، کسی پیغمبر نے جبریل علیہ السلام سے کہ آپ کتنی دیر میں آسمانوں سے نیچے آ جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا بس یہ اندازہ لگا لیں کہ جب بھائی یوسف علیہ السلام کو کنویں سے کنارے سے دھکا دے کے کنویں میں گرا رہے تھے، اللہ نے حکم دیا کہ یوسف کو اٹھانا ہے چوٹ نہ لگے، تو یوسف پانی میں بعد میں پہنچا، میں پہلے پہنچ چکا تھا. انہوں نے کہا خود انداز لگا لو کتنی دیر لگی. تو جس کی سپیڈ کا یہ عالم ہو. اچھا کبھی ایسا بھی کرتے تھے جبریل، پہلا قدم پہلے آسمان پہ، دوسرا دوسرے آسمان پہ، اس سے براق بھاگ جائے گی. مانا یہ تھا حضور کی امت کو سبق دینا تھا کہ جانور کے پاؤں بھی باندھو اور پھر اللہ پہ توکل کرو. یہ نہیں ہے کہ کھلے کھول دو اور پھر جناب بعد میں بیٹھ کے روتے رہو. ہاں اس کے بعد بھی کچھ ہو جائے، آمنا باللہ، ہمارا ایمان ہے، تقدیر ہے، جو حادثہ اللہ نے لکھا ہے وہ ہو کے رہے گا. جن کے مقدر میں شہادت لکھی تھی وہ شہید ہو گئے، اور جن کے مقدر میں لعنت لکھی تھی قیامت تک لوگ لعنتیں کرتے رہیں گے. حضرت عبداللہ بن زبیر بی بی اسما کا بیٹا ہے، یعنی بی بی عائشہ کی بہن کا بیٹا ہے، یوں سمجھ لیں. ان کو جب حجاج نے پھانسی دی نا جی، حجاج بن یوسف نے اس کو پھانسی پہ لٹکایا، ایسی حرم شریف کے سامنے پھانسی پہ لٹکایا، تو ان کی بوڑھی ماں جو تھی نا بی بی اسما، وہ جب اپنے گھر سے نکلی اور آگے دیکھا تو کھڑی ہو گئی، اور لوگ دیکھ رہے تھے. پر میں اچھا ابھی تک میرا سوال، ابھی تک اپنے سواری پہ ابھی تک بھی زمین پہ نہیں اترا، وہ تو لٹکے ہوئے تھے نا. اور جو بندہ گزرتا تھا وہ کہتا یرحم اللہ عبداللہ ابن الزبیر و یلعن حجاج، اللہ عبداللہ ابن زبیر پہ رحمت کرو، اللہ حجاج پہ لعنت کرو. حجاج کے ساتھی گئے، انہوں نے کہا جناب کروڑوں لعنتیں تو آپ کو پڑ چکی ہیں، بہتر ہے لاش اتار کے اس کی ماں کو دے دو. کب تک لٹکاؤ؟ شہید ہو گئے، بات ختم ہو گئی. تو شہیدوں پر تو رحمت ہی رحمت ہے انشاءاللہ، اور اللہ ان کے اعزاء کو بھی نعمت بدل دیں گے. اور جن ظالموں نے ظلم کیا ہے انہوں نے صرف یہ نہیں کہ بچوں پہ حملہ کیا، انہوں نے انسانیت پہ حملہ کیا، اور انہوں نے اسلام پہ حملہ کیا، انہوں نے دین محمد مصطفیٰ پہ حملہ کیا کہ ساری دنیا میں اللہ کے دین کو بدنام کر دیا کہ یہ مسلمان ہیں. تو یار کوئی یہودی بھی نہیں کرتا، کوئی ہندو بھی ایسا نہیں کرتا. وہ جو گرو نانک پہ حملہ، وہ تو ایک سازش تھی نا، وہ تو ایک سیاسی جنگ تھی نا ان کے ساتھ. تو بہرحال آپ دیکھیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں آسمان کے دروازے پہ پہنچا تو اس دروازے پہ، دروازہ بند تھا، تو میں نے آواز دی. انہوں نے پوچھا کہ من، کون ہو؟ میں نے کہا جبرائیل. انہوں نے کہا من معک، تمہارے ساتھ کون ہے؟ میں نے کہا محمد الرسول اللہ. انہوں نے پوچھا حل بعث الیہ، یعنی آپ کو پاس دعوت نامہ پہنچ گیا اللہ کی طرف بلانے کا؟ میں نے کہا ہاں. پھر دروازہ کھلا. یعنی جبریل کے لیے بھی نہیں کھلتا جب تک تحقیق نہ ہو، انکوائری نہ ہو، تسلی نہ ہو. یہ ہمارے لیے تعلیم ہے، ورنہ کوئی فرشتے کیا کر لیتے، بڑا کوئی ڈاکو بیٹھے ہوئے تھے وہاں. اور یہ بھی سمجھ لو مسئلہ یہ ہے کہ آسمان میں بھی دروازے ہیں، یعنی یہ ایسے نہیں، ویسے تو چھت ہے نا. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا،
چھت مضبوط قسم. اولم ينظروا الى السماء فوقهم، کیا آسمان پر نظر نہیں ڈالتے؟ اللہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. اور کہیں فرماتے ہیں وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. اور یہ مضبوط چھت جو ہے اس میں بھی دروازے ہیں. اللہ اکبر. صرف اسی ایک آیت پہ غور کرو نا جی. لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ تمہیں قرآن پڑھنے کا، سمجھنے کا اور تدبر کرنے کا توفیق بھی عطا فرمائے. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. اللہ نے فرمایا نشانیاں تو ہیں لیکن عقل والوں کے لیے. ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب. الباب اولی الالباب اولی العقول. ان فی ذلک لآیات لأولی النہی. ان کے لیے ہے. اسی لیے قرآن تحدید کرتے کہ افلا یتدبرون القرآن. کیا تم قرآن میں تدبر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑ چکے ہیں؟ اب دیکھو نا جی، چھت میں دروازہ، ایک چھت ہے، ایک قبہ ہے، مثلا قبہ ہے تو آسمان بھی قبے کی طرح ہے نا، پوری زمین کو اس نے ڈھانپا ہوا ہے. اچھا چھت میں جو دروازہ بنا ہوگا وہ کیسے بنے گا؟ اس پہ کبھی غور کریں نا جی. اچھا اگر چھت کا دروازہ یوں نیچے کو کھلے گا، اوپر جو چیز ہو نیچے گر جائے گی. اور پھر ایک دروازہ تو نہیں ہے نا. اس لیے قرآن پاک کہتا ہے کہ جب نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ میں ان مشرکوں سے اب تنگ آ چکا ہوں، یا اللہ ان بت پرستوں سے میں تنگ آ گیا ہوں. انی دعوت قومی لیلا و نہارا. میں نے دن کو بھی پکارا، رات کو بھی پکارا، چپکے سے بھی پکارا، کھل کے بھی پکارا، گھروں میں جا جا کے بھی پکارا، لیکن کوئی فائدہ نہیں. فلم یزدہم دعائی الا فرارا. میں جوں ان کو دعوت دیتا ہوں یہ بھاگتے ہیں. او وہابی، او وہابی آ گیا، وہابی بھاگو بھاگو برو، وہابی آ گیا. اب بھی کوئی اللہ کی توحید کی دعوت دے، کیسے دیکھو کیسے بھاگتے ہیں. توحید ایسی چیز ایسی ہے نا جی، جب ضرب پڑتی ہے نا توحید کی تو پھر بھاگتے ہیں. اور میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے کہ توحید کے ڈر سے اور توحید کے واز سے دعوت حمر مستنفرا، جیسے گدے بکھرے ہوئے ہوں. گدا اب بھاگتا ہے دولتی مارتے ہوئے بھاگے، اسی طرح بھاگتے ہیں. پھر تو آسمان میں کئی دفعہ فتحنا ابواب السماء بماء منہمر. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آسمانوں کے اوپر کرسی ہے، پھر کرسی کے اوپر عرش ہے، اور عرش کے نیچے بھی دریا ہے. وہاں کیوں دریا ہے؟ تو یہی ہم روتے ہیں کہ خدا کے لیے 2 کتابیں پڑھ کے اپنے آپ کو مجتہد نہ بنا لیا کرو. حدیث پڑھا کرو، سمجھا کرو. یاد رکھو پانی رحمت کی علامت ہے، آگ عذاب کی علامت ہے.
اللہ نے عرش کے نیچے بھی پانی رکھا ہے تاکہ اس کی رحمت کا اظہار ہو، اور وہاں ایک بہت بڑا لو بھی رکھا، اس میں بھی رحمت کا لکھا ہے، سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت جو ہے میرے غضب سے سبقت لے گئی۔ اور اللہ نے جب عرش پہ استوا کا مانا ہے تو یہ نہیں فرمایا الجبار القہار العزیز نہیں فرمایا الرحمن علی العرش استوا، وہاں بھی صفت رحمت کا اظہار کیا ہے۔ اور اتنی رحمت والے خدا کو چھوڑ کے قبروں کو سجدہ کرو تو پھر کوئی علاج ہے نہ، پھر کوئی آپ کے پاس ہو علاج تو ہو، ہمارے پاس تو نہیں۔ ہم تو پھر یہی سمجھتے ہیں کہ ان کی وہی کیفیت ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ، ان پر اللہ نے مہریں لگا دی ہیں، حق بات یہ دیکھ ہی نہیں سکتے، سن ہی نہیں سکتے، سمجھ ہی نہیں سکتے۔ ورنہ دیکھو نا جی، ایمان سے کہیں، ٹھنڈے دل سے، ناراض نہ ہوں کہ اب یہاں ہر آدمی عربی ہے، اجمی ہے، گورا ہے، کالا، سب کھڑے ہیں نا ملتزم پہ، کعبے کے سامنے مقام ابراہیم پہ، یعنی یا رب البیت یا رب البیت اللہ کو پکار رہے ہیں، اور یہاں یہ سارے اللہ کو پکارنے والے مدینے جا کے کہیں یا رسول اللہ یا نبی یا رسول اللہ، تو فرق کیا رہا ہے؟ اور جب اپنے ملک میں جائیں تو یا داتا یا شہباز قلندر، اور انڈیا میں جائیں تو یا معین الدین اجمیری۔ یہ کون سا مسلمان ہے یار؟ یہ مسلمان ہے یا کوئی مداری ہے؟ سب کو دھوکہ دے رہا ہے، سب کو ٹکٹ دے رہا ہے کہ تجھے بھی مانتا ہوں جناب، تجھے بھی مانتا ہوں۔ دیکھو نا، میں نے اللہ سے بھی مانگا، حضور سے بھی مانگا، اب آپ سے بھی مانگ رہا ہوں نا جی۔ اور قرآن کہتے کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے سوا کسی کو پکارے؟ ازلم، اس سے بڑا ازلم افعال تفضیل کا صیغہ ہے، ومن ازلم ممن يدعو من دون اللہ، ومن اذل ممن يدعو من دون اللہ، ازل کا صیغہ ہے۔ اور حتیٰ کہ اللہ فرماتا ہے اولئک کالانعام بل هم غافلون، یہ تو جانوروں سے بھی بدکردار ہے کہ جانور بھی اپنے چرواہے کی آواز کو جانتا ہے، جانور بھی اپنے گھر کا راستہ جانتا ہے، یہ خدا کو بھولے ہوئے قبروں پہ پڑے ہیں، ان کو اللہ کا راستہ معلوم نہیں ہے۔ جانور کو چھوڑ دو سیدھا گھر جائے گا۔ بلی کو تم 2 مہینے گھر میں رکھو، اس کو گوشت دیتے رہو، کھلاتے رہو، غذا دیتے رہو، تھوڑا اس کی نگرانی کرتے رہو، اس کے بعد جناب اس کو صندوق میں بند کر کے شہر کے دوسرے کونے میں چھوڑو، انشاءاللہ تیسرے دن پھر تمہارے گھر میں پہنچ گئی ہوگی۔ بلی راستہ پہچانتی ہے، تمہیں خدا کا راستہ نہیں ملتا۔ کتے کو روٹی پھینک کرو وہ بھی دروازہ نہیں چھوڑتا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں پیدا کیا، ماں کے پیٹ سے دینا شروع کیا، جب تمہیں عقل آئی تو قبر والوں سے مانگنا شروع کر دیا۔ ان کو کہتے ہیں نا پہلے تمہاری ماں کے پیٹ میں تمہیں خوراک دے جاتے ہیں، اور جن سے تم مانگنے جاتے ہو جب یہ ماں کے پیٹ میں تھے تو ان کو خوراک دینے والا کون تھا؟ اس لیے یاد رکھو کئی دروازے ہیں، اور جیسے ہر دروازہ جو ہے نا اس کا الگ ہے، جیسے جنت کے دروازے ہوں گے، یہ روزے داروں کا دروازہ ہے، یہ نمازیوں کا دروازہ ہے، یہ قرآن پڑھنے والوں کا 8 دروازے ہیں جنت کے، ہر دروازہ الگ ہوگا، اور ہر دروازے سے وہی داخل ہوگا جس کے روزے دیا، نفلی روزے، رمضان تو سب نے رکھنا ہے، فرض تو سب نے رکھنا ہے، مانا ہے کہ نفلی روزے زیادہ ہوں گے، اور وہ وہاں سے تو حضرت ابو بکر نے کیسا پیارا سوال کیا رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا حضور ہر دروازہ جو ہے اپنے روزے داروں کا دروازہ روزے داروں کو بلائے گا، تیری امت میں آقا، آپ کی امت میں آقا کوئی ایسا بندہ بھی ہوگا جس کو 8 دروازے سے آواز آئے، آپ نے فرمایا ارجو من اللہ انت، وہ تب ہوگے جس کو 8 دروازے پکاریں گے کہ مجھ سے گزر جاؤ، وہ کہے گا مجھ سے گزر جاؤ۔ اسی طرح پھر یاد رکھو آسمانوں کے بھی دروازے ہیں،
اور وہ دروازے جو ہے معلوم ہوا کہ بارش والے دروازے الگ ہیں اور حضور کو لے جانے والا دروازہ الگ ہے، ایک دروازہ نہیں، ابواب السماء وہ تو ہے نا جمع کا صفہ، فتحنا ابواب السماء بماء وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر، اللہ نے حکم دیا آسمانوں سے کہ دروازے کھول دو، جانے دو پانی کو نیچے، زمینوں کو حکم دیا کہ اپنے چشمے سارے باہر نکالو۔ اب آگے اللہ نے فرمایا کہ وہ دونوں پانی مل گئے، فالتقى الماء على امر قد قدر، لیکن قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ماں آنے دو پانی، آسمان والا زمین، یہاں کا الماء ایک پانی، ملنے کے بعد تو ایک ہو گیا نا، سب پانی ہو گیا نا، پھر یہ تو فرق نہیں تھا نا کہ آسمان والا کدھر ہے اور زمین والا کدھر ہے، اس لیے تصنیہ کا صیغہ نہیں آیا۔ فالتقى الماء على امر قد قدر، میرا مولا تیری ہر بات میں ایک حکمتیں ہیں۔ حضرت نوح نے پوچھا تھا نا کہ اللہ میاں طوفان تو آئے گا، آپ کے حکم پہ میں نے کشتی بھی بنا لی، لیکن کوئی نشانی کہ کب آئے گا مجھے کیسے پتہ لگے گا؟ ایمان سے کہو اگر نبی عالم الغیب ہو تو اس کو تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ کب آئے گا، اس کو تو یہ بھی پتہ نہیں، جو خود مانگا ہے پتہ نہیں کہ کب آئے گا۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، اللہ حکم دیں گے حضرت نوح جب تنور سے پانی ابلنا شروع ہو جائے، سمجھو آیا طوفان۔ تنور سے کیا مطلب؟ قرآن کہتا ہے یا امرنا وفارت تنور، اور جوش میں آئے گا تنور۔ تنور کیوں؟ یاد رکھو کہ پانی تو کھدائی کی جاتی ہے نا، کبھی 2 میٹر پہ نکلتا، کبھی 3 میٹر پہ، کبھی 4 پہ، کبھی 5 پہ، اب تو کسی جگہ اتنے گہرا پانی چلا گیا کہ 100 میٹر کھدائی کرنی پڑ جاتی ہے، لیکن جب پانی اتنا زمین کے قریب آ جائے کہ روٹی پکانے والے تنور سے بھی ابلنا شروع ہو جائے تو اندازہ ہو گیا نا کہ کتنا قریب آ گیا ہے پانی۔ ایک ایسی مثال تھی محسوس مبصر کہ ہر بندے کو سمجھ آ جائے، اس لیے آسمانوں کے کئی دروازے ہیں اور ہر دروازے پہ پہرا تھا، انہی پہروں سے گزرتے 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 سدرۃ المنتہا، اور اس کے بعد رفرف لایا گیا، حضور رفرف پہ کھڑے ہوئے تو جبریل کھڑا ہو گیا۔ حضور نے فرمایا جبریل کیوں رک گئے ہو؟ اس نے کہا حضور وما منا الا له مقام معلوم، ہم میں ہر فرشتے کا ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے، ایک حد ہے، ایک مرتبہ ہے، اس سے آگے ہم نہیں بڑھ سکتے، بس میری حد یہیں تک۔ تو حضور چلے گئے۔ اچھا یہ جو ہمارے تھے نا ماشاءاللہ ہماری اہل بدعت پارٹی، حلوائی پارٹی سمجھ لو، آسان ہے نا سمجھنا، ایک حلوائی ہوتے ہیں نا، ایک فدائی ہوتے ہیں، ایک چوری والے مجنوں، ایک خون دینے والے مجنوں، ان میں اللہ کا فضل ہے کہیں خون نہیں دیا۔ انگریز کا وقت آیا تو نیاز مند تھے، اس وقت بھی یہ سپاس نامے لکھ کے جاگیریں لے رہے تھے، اس لیے آپ کے ملک میں جتنا بڑا پیر ہے نا وہ بڑا انگریز کا غلام تھا، اس کو میلوں کے حساب سے انگریزوں نے جاگیریں دی ہیں، کسی کو سر کا خطاب دیا، کسی کو ڈاکٹر کا خطاب دیا، کسی کو شمس العلماء کا خطاب دیا، کسی کو مخدوم الملک کا خطاب دیا۔ یہ سارے اللہ کی رحمت ہے، بس خدا کرے جو فوت ہو گئے اللہ بخش دے دعا، کیونکہ جو فوت ہو گئے ان سے کیا جھگڑا، اللہ ان کی قبروں پہ رحمت کرے، ورنہ کمی انہوں نے بھی نہیں کی۔ انگریزوں کے سپاس نامے لکھتے تھے کہ اور باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ آپ ایسے ہیں ذل اللہ فی الارض، جیسے اللہ کا سایہ زمین پہ ہو۔ کتاب لکھی ہے الاعلام بان ہندوستان دار الاسلام، کے کافروں کے زمانے میں یہ دار الاسلام تھا،
انگریز کی جب حکومت تھی تو یہ دارالاسلامیہ میں تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. مسلمانوں کو پھانسیوں پہ لٹکایا جا رہا تھا اور ان کے لیے جاگیریں تھیں, ان کے لیے خطاب تھے, ان کے لیے بڑے بڑے میڈل تھے اور ان کے شکریہ ادا کرتے تھے اس وقت کے وائسرائے اور اس وقت کے حکام کہ انہوں نے جی ہمارا بڑا ساتھ دیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اب جناب یہ ہے, انہوں نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ جبریل کھڑا ہو گیا اور اوپر دیکھا, کتابوں میں لکھا ہے, اوپر دیکھا تو جبریل ہنسنے لگا, کہنے لگا اوپر بھی آپ ہیں اور نیچے بھی آپ ہیں, ہمیں تو خامخواہ آپ نے رگڑا لگوایا ہے. مقصد ہے کہ جو نیچے نبی تھا اوپر عرش پہ جب دیکھا تو وہی خدا تھا. کہتا ہے جی اوپر بھی آپ ہیں اور نیچے بھی آپ, یعنی باقی یہ معراج ڈرامہ تھا. اگر یہی عقیدہ ہو تو پھر معراج تو ڈرامہ ہوا نا کہ اوپر بھی آپ ہیں اور نیچے بھی آپ ہیں. حالانکہ یہ مقام بشریت ہے جس کو اقبال نے کہا ہے. علامہ اقبال بھی تو ایک تھا, تو بہرحال اللہ اس کی بخشش کرے, ملنگ آدمی تھا لیکن کلندر تو تھا بہرحال سے. اس نے اسی سے کہا ہے کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. انہوں نے کہا آج مجھ پر بشر کا راز کھلا ہے کہ بشر کا کتنا بڑا مقام ہے کہ جبریل بھی خادم بن کے بھاگ رہا ہے, فرشتے بھی دروازوں پہ کھڑے ہیں, ڈیوٹیاں کر رہے ہیں, تمام فرشتے سلام کہہ رہے ہیں. تو مقام بشر تو اتنا بلند ہے کہ جہاں نوری ختم ہو گیا وہاں بشر کے شان کی ابتدا شروع ہو گئی. صلی اللہ علیہ وسلم. زندگی باقی تو بات باقی انشاءاللہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. دعا کیا کرو اللہ ہر مسلمان کو صحیح عقیدہ نصیب کرے. خصوصی دعا کیا کرو, مکے مدینے میں یہ دعا خاص طور پہ کیا کرو کہ یا اللہ یہ وہی مقام ہے جہاں تیرا نبی پیدا ہوا, جہاں تیرا قرآن اترا, جہاں سے توحید کا پرچم لہرایا, ہمیں صحیح عقیدہ نصیب فرما. جب مدینے جائیں تو کہیں یا اللہ یہ تیرے نبی کا آخری مقام ہجرت ہے, یہ تیرے نبی کا روضہ مبارک ہے, جہاں تیرے نبی نے پورے عالم میں دین پھیلایا ہے, ہمیں حضور کی صحیح سنت میں چلنے کی توفیق عطا فرما. یہ دعائیں کر کے جاؤ, انشاءاللہ اللہ سینے کھول دے گا. میرے گھر میں اللہ نے بیٹی دی ہے, 6 دن وہ بال اترے گئے, کہتے ہیں بال کے وزن کے برابر چاندی. ہاں بالکل ہاں. سنت یہ ہے کہ 7ویں دن لڑکا ہو یا لڑکی ہو اس کے بال صاف کرائیں اور بالوں کا وزن کریں. جتنا وزن ہو اتنا وزن چاندی یا چاندی کی قیمت خیرات کا. ٹھیک, بالکل سنت ہے. کہتے جی کہ جب حرم میں جنازہ ہوتا ہے تو عورتیں جنازہ پڑھ سکتی ہیں. کیوں اللہ نے آپ کو عقل نہیں دیا ہے؟ اگر عورت مر جائے تو ہم اس کا جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ کیا خیال ہے آپ؟ تو پھر عورت کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ فرض نماز پڑھ سکتی ہے, جنازہ نہیں پڑھ سکتی. پتہ نہیں کیا الٹے الٹے مسئلے لوگوں نے دماغ میں ڈالے ہوئے. بھئی مسئلہ یہ ہے کہ جنازہ پڑھنے کے لیے عورت گھر سے نہ آئے, یہ نہیں کہ بیٹھی ہو تو نہ پڑھے. کو مسئلے کو سمجھا کرو خدا کے لیے. گھر سے آئے میں جنازہ پڑھنے جا رہی ہوں, نہیں, وہ منع ہے. قضا نماز کیسے پڑھی جاتی ہے؟ جیسے ادا پڑھی جاتی ہے. ادا کیسے پڑھتے ہو؟ قضا بھی اسی طرح پڑھنی ہے. اس کا کوئی اور طریقہ ہو جاتا ہے. مانا یہ ہے کہ وقت کے بعد پڑھ رہے ہو تو قضا ہو گئی, ورنہ وقت پہ پڑھو گے تو ادا ہو گئی. پڑھنے کا طریقہ تو ایک ہے نا. ایک عورت نے عمرہ کیا ہے, آخر عمرے کے بعد ایک انگلی کے برابر بال کاٹ. میری بیٹی یہ انگلی کے برابر بال نہیں کاٹنے, بال اکٹھے کر کے جہاں انتہا ہو جائے انگلی کے پور کے برابر بال کاٹنے ہیں.
اب اس کو فکر پڑی ہوئی ہے کہ اگر میں نے 4-5 عمریں کی ہے تو پھر تو پتہ نہیں کتنے بال کاٹنے. کہ بیوٹی پارلر میں جا کر جو گنجی ہو جاتی ہو وہاں تو مسئلہ کبھی نہیں پوچھا تم نے. وہاں جو بوائے کٹ، شولڈر کٹ، اس کا مسئلہ تم نے کبھی نہیں پوچھا. عمرے میں غم لگ گیا ہے. اللہ نے حج اور عمرے میں تیرے بالوں کی عزت کی ہے. تم نے بیوٹی پارلر میں جا کے خدا کی اس عزت کے ساتھ دشمنی کی ہے. قیامت آئے گی انہی بالوں سے رسی بنا کے تیرے گلے میں ڈالیں گے. اللہ کہتا ہے میرے حج پہ بھی اتنی بس پول جتنی کاٹ لو، ختم. 10 عمریں کرو گی جتنی کٹ جائیں گی کیا ہو جائے گا. سارے بالوں کو اکٹھا کر کے اس کے آخر میں اتنی پور کے برابر کاٹ دیں. آپ نے غلط تو کاٹے تھے نا، اب ان کو ٹھیک کر کے سیدھا کر کے جہاں انتہا ہو بالوں کی اتنی پھر کاٹ لو. کہتے جی کہ سگریٹ نشہ کرنا تو حرام ہے. آج کل نوجوان شیشہ پیتے ہیں، وہ ان سے بھی ڈبل حرام ہے. شیشہ جو ہے نا جناب وہ تو اس سے بھی ڈبل حرام ہے. وہ تو اللہ کا عذاب ہے نوجوانوں پر. اگر کسی کے 3 کپڑے کیا اس کا عمرہ ادا ہو گیا؟ اگر کسی کی اس طرح، مجھے تو نہیں پتا کیا لکھا ہے آپ نے. حرم میں جو یہ ورکر کام کر رہے ہیں ان کو صدقہ دے سکتے ہیں، بالکل دینا چاہیے. یہ زیادہ مستحق ہے، کسی سے مانگتے بھی نہیں ہیں. اور ان کی تنخواہیں تمہیں پتہ ہے کیا 600 ریال 700 ریال. جو کوئی بہت سینئر ہو ان کا تو ان کی 1200 ریال ہوتی ہے. اور جو حرم کے باہر جو شہروں میں سڑکوں پہ بیچارے جھاڑو لگا رہے ہیں بلدیہ کے، ان کو دیا کرو، یہ زیادہ مستحق ہے. دیکھا کتنے خوبصورت لڑکے، نوجوان بچے، لیکن غربت ہے کہ جھاڑو لگانے کے لیے تم اپنے بچے سے جھاڑو دلاؤ گے؟ بس یہ اللہ کا نظام ہے. آمنا باللہ ہے تلخ بہت بندہ ہے مزدور کے اوقات. دم کے بدلے دم نہیں ہوتا ہے، پیسے نہیں تقسیم کیے جاتے. داڑھی کتنی ہونی چاہیے؟ کم از کم 1 مشت. حضور کی داڑھی سینے مبارک تک تھی. فقہا نے یہی اندازہ لگایا ہے کہ 1 مشت سے کم نہ ہو. قضائے عمری جو ہے فرض کی پڑھنی ہے، سنت کی نہیں پڑھنی. احرام کی حالت میں شیمپو سے میں نے ہاتھ دھو لیے تو 5-4 ریال خیرات کر دیں، صدقہ کر دیں، آئندہ احتیاط کریں. میں بوڑھا اور مریض آدمی ہوں. میں نے احرام کے نیچے جرسی پہنی ہوئی تھی تو ایک بکری دم ہو گئی. حضرت بوڑھے آدمی کو خیرات نکل جائے گی نا، پھر تکڑے ہو جاؤ گے انشاءاللہ. 400 ریال کی جب بکری ٹیکہ لگے گا نا، بالکل ایسا سمجھو گے کہ ماشاءاللہ کا وٹامن کا ٹیکہ لگ گیا ہے. اللہ کے بندے تم کوئی شال لپیٹ لو، گرم کمبل لپیٹ لو، جرسی پہننی ہے تم نے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر جب سامنے کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھیں تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ. کیونکہ انبیاء اپنے مزاروں میں زندہ ہیں اور حضور نے فرمایا جو میرے روضے پہ سلام پڑھے میں سنتا ہوں اور جو دور سے پڑھے مجھے پہنچایا جاتا ہے. آب زمزم سے وضو کرنا جائز ہے، غسل کرنا بھی جائز ہے. اگر اور پانی نہ ملے تو کوئی حرج نہیں، پانی ہے. آخر حضرت اسماعیل علیہ السلام غسل کس چیز سے کرتے تھے؟
وضو کس چیز سے کرتے ہیں؟ اللہ کے بندے. اور یہ تو آداب میں ہے، علماء نے لکھا کہ اور پانی موجود ہے تو اس کو ضائع نہ کرو. یہ تو نہیں کہ وضو ناجائز ہے، وضو بھی جائز ہے، غسل بھی جائز ہے. اگر کوئی مدینے پاک کی نیت کرے، مسجد نبوی کی نیت کرے یا روضہ مبارک کی، احناف کے نزدیک تو روضہ مبارک کی بھی نیت کر سکتا ہے، اور حنابلہ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کی زیارت کرے اور مسجد نبوی کے علاوہ نیت نہ کرے، کیونکہ حضور نے منع فرمایا ہے کہ لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد. لیکن یاد رکھو تم ان علمی جھگڑوں میں نہ پڑو. اگر مسجد کی نیت بھی کرو گے تو حضور کی روضہ مبارک قبر مبارک کہاں ہے؟ مسجد ہی میں تو ہے. تو اس میں کیا اختلاف ہو جائے گا، جھگڑا کیا ہو جائے گا؟ اچھا اگر وہاں حضور پاک کی قبر مبارک نہ ہوتی تو کون جاتا مدینہ شریف؟ وہ تو یثرب تھا، وہ تو ارض الوباء والبلا تھا، وہ تو حضور کے جانے کے بعد مدینہ منورہ بنا ہے نا. کوئی بات نہیں، مسجد کی نیت کر لو، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی جھگڑے میں پڑنے کی ضرورت نہیں. میں نے طواف اور صفا کر لی، میں نے سمجھا کہ عمرہ مکمل ہو گیا ہے تو میں نے کپڑے پہن لیے. ماشاءاللہ کتنی دیر پہن لیا حضرت؟ سر نہیں اٹھایا، کپڑے پہن لیے. دم پڑ گئی اگر 4 گھنٹے پہنے رکھے. اگر فوراً سر اڑا دیا تو کوئی دم نہیں. میں نے حالت احرام میں بھول کے بال توڑا، کچھ نہیں ہوتا، 2-4 ریال خیرات کر دو. سنجیدہ، سلطانہ، لکی، ان تینوں ناموں میں سے کون سا نام لڑکی کے لیے اچھا ہے؟ سارے غلط ہیں. اب کیا کرے بھائی؟ نہیں، لکی کوئی نام ہے، انگریزی نام ہوگا نا. جیسے کوئی اکرم ہو تو اکی ہو جاتا ہے، یہ لکی ہو جائے گی، خوش قسمت. سارے نام غلط. وہ نام رکھو جو حضور کی بیٹیوں کے نام، وہ نام رکھو جو حضور کی بیویوں کے نام ہیں، امہات المومنین کے نام ہیں، تاکہ نام لیتے ہوئے ہمیں پتہ لگے کہ مسلمان کی لڑکی ہے، یہ نہ پتہ لگے ہمیں کہ انگریز کی لڑکی ہے. سنجیدہ بھی کوئی نام ہوتا ہے. عجیب عجیب نام ہے. میرا اپنے مولوی، میرا بھائی ہے، دوست ہے، مجھ سے ناراض، ابھی تک بھی ناراض ہے. وہ اتفاق سے حج پہ آئے ہوئے تھے تو مجھے کہنے لگے کہ بھائی جان آج میرے گھر سے فون آیا تھا، اللہ نے مجھے لڑکی دی ہے تو میری بیوی کی خواہش ہے کہ تم اس کا نام رکھو، تو اب مہربانی کر کے کوئی نام بتاؤ. میں نے کہا حضرت آپ خود پڑھے لکھے آدمی ہیں، خطیب ہیں، مولوی ہیں، عالم ہیں، مجھ سے نام پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ نام تو وہ لوگ پوچھتے ہیں نا جن کا ایمان اسلام سے تعلق نہ ہو. حضور کی بیویوں کے نام ہیں، حضور کے ازواج کے نام ہیں، امہات المومنین کے نام ہیں، حضور کی بنات کے نام ہیں، سیدنا ابو بکر کی بیٹیوں کے نام ہیں، حضرت عمر کی بیٹیوں کے. ہمارے پاس تو الحمدللہ اتنا بڑا ذخیرہ ہے، ہمیں سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کہنے لگا نہیں مکی صاحب، اصل بات یہ ہے کہ آپ کی بھابھی جو ہے نا وہ ماڈرن ہے، کوئی ماڈرنائز قسم کا نام بتایا. میں نے کہا بھائی ڈیانا رکھ لو. وہ اس دن سے ناراض ہے بیچارہ، کہتے آپ نے ایسے کیوں کہہ دیا؟ میں نے کہا جو حضور کی بیویوں کا نام قبول نہ کرے تو یہی ہے نا، اس کو ڈیانا رکھ لو. پہلی مرتبہ عمرے کے لیے آیا ہوں. اللہ اکبر. کل ہوئے